الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے۔ امام حسین کا سر اقدس جو خولی نے نیزے پر اٹھا کر کے قافلے میں سب سے آگے چل رہا تھا، اب امام حسین کا سر جو ہے ابن زیاد کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ امام حسین کا سر ابن زیاد یزیدیوں کا جو سردار تھا، جو حاکم تھا، اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو آپ شروع سے لے کے آخر تک سن لیں، کس طریقے سے اب ہوتا کیا ہے بالکل انشاءاللہ تعالی بنت علی کا خطبہ، حضرت علی کی بیٹی کا خطبہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس واقعے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں واقعہ شروع کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کر دینا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور لائک کر دینا، اور اگر آپ اسی طریقے سے پیار دیں گے اور آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی سپورٹ ہی میری کامیابی کا راز ہے۔ سنیے انشاءاللہ تعالی واقعہ امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خولی کا گھر برباد ہو چکا تو پھر اس نے امام علی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی خولی کے گھر میں تھا امام حسین کا سر، اس نے جو ہے سر اقدس امام حسین کا تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی جناب امام علی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا، اللہ اکبر، میں نے تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک نہ دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد کہہ رہا ہے، آج تک اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں میں نے۔ اللہ قربان جائیے امام حسین کی صورت پر۔ جناب زید بن ارقم صحابی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ زید بن ارقم صحابی رسول وہ کہہ رہے ہیں ابن زیاد سے کہ دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے، اس جبین کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، اور رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ یہ ابن زیاد کے سامنے صحابی رسول زید بن ارقم نے کہہ دیا۔ ابن زیاد کے سامنے زید بن ارقم نے جب کہا ہی تھا تو ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے تو اگر سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اللہ اللہ۔ لیکن زید بن ارقم صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ جناب زید بن ارقم یہ سن کر کھڑے ہو گئے اٹھ کر، اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، آج سے تم غلام ہو ابن زیاد کے، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا، وہ نیکوں کو قتل کرتا اور شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرتے جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا تھا۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و وفغاں کرنے لگے، عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب امام زین العابدین اور اہل بیت کی تمام بہو بیٹیوں کو جب جکڑا ہوا رسیوں میں دیکھا تو کوفہ کے تمام مرد عورتیں چلانے لگے اور آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے اور ہائے ہائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے وہ سنیں۔ کوفیوں کی آہوزاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا۔ کس نے؟ حضرت زینب نے، امام حسین کی بہن۔
ایسا خطبہ دیا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا بد نصیب کوفیوں، رو رو کر اور آہو زاری کر کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انہی کوفیوں نے جو ہے دھوکے سے بلایا تھا امام حسین اہل بیت اطہار کو۔ حضرت زینب کہتی ہیں اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو، حسین کا کنبہ شہید کروانے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، اور میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے بھی تم ہو، جفاکارو میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے بھی تم ہو، بے وفاؤ مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے بھی تم ہو، اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کے لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے، بک جانے والے یزیدیوں اور ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم بکاؤ مال ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، بک جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزیدی مہر سے بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا۔ یہ حضرت زینب کہہ رہی ہیں فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لیں، ناموس رسول کا بازاروں میں جلوس نکال لیا، اب ہمیں روک کر کیا دکھاتے ہو؟ اب ہمیں روک کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو ہیں، مگر ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور یاد رکھو اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، تمہیں حسین پر نہیں اپنی کرتوتوں پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا عبث اور بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے خدا و رسول کو ناراض کر لیا ہے۔ حضرت زینب کہہ رہی ہیں یہ کوفیوں سے، وہاں مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی سن رہے ہیں۔ اب خدا و رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سروں کو جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے، شرم کے مارے سروں کو جھکا کر اپنے گھروں میں واپس ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کے خطبہ کے الفاظ اس طرح ہیں، آپ نے کوفیوں کو مخاطب فرمایا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ، اے عہد شکنو، ایک تاریخ میں یہ بھی آیا، ایک روایت میں یہ بھی آیا، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے کوفیوں، تم رو رہے ہو؟ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے، پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کذاب، بدعہد، بے وفا، ڈینگے مارنے والا اور دل کا کھونٹا نہ ہو۔ اللہ اللہ، حضرت زینب کہہ رہی ہیں تم لومڑیوں کی طرح کیناور اور کینہ توز، خوش آمدی، دوست نما دشمن، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو۔ یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ حضرت زینب نے کوفیوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اب آگے ہوتا کیا ہے؟ حضرت زینب کہتی ہیں، امام حسین کی بہن کہتی ہیں، ہمشیرہ حسین کہتی ہیں، علی کی بیٹی کہتی ہیں، مدینے کے تاجدار کی نواسی کہتی ہیں، کذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر گریا اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے، تم رو اور خوب گریا کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے۔ تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن سے چمٹ گئی ہیں، اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے،
اس کے خون کے داغ کیسے دھل سکیں گے؟ اس کے قتل کا دھبا کس طرح دھل سکے گا؟ حضرت زینب خطبہ دے رہی ہیں کوفیوں کو۔ اللہ اکبر! کیونکہ جس کا گھر اجڑتا ہے، جس کے گھر سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں، بچے، معصوم بچوں کی لاشیں جب اٹھا کرتی ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ارے ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو کر تو ہمیں کیسی پریشانی ہوتی ہے، لیکن حضرت زینب کے تو بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، سب حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے کٹ گئے، لیکن ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اسی لیے کوفیوں کو خطبہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تم کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ اللہ اکبر! پھر حضرت زینب کیا کہتی ہیں وہ بھی سنیے۔ کہتی ہیں، کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کی کس جگر گوشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ اللہ اکبر! کون سے عہد کو توڑا ہے؟ محمد کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے؟ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی۔ تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے، جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور ہاں ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی، اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے، شرمندگی سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ وہ واقعہ ہے جب ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین کا سر اقدس کو پہنچایا گیا تھا۔ اس پر حضرت زینب کس طریقے سے تڑپی تھیں اور کیا خطبہ آپ نے دیا تھا۔ حضرت علی کی بیٹی نے خطبہ یہ دیا تھا کوفیوں سے، اور کوفی جو ہے شرم کے مارے اپنی گردنیں جھکا کر تتر بتر ہو گئے تھے اور اپنے گھروں کو شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر واپس ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین کا سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے۔ دوستو، اس واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اب حضرت امام حسین کے خاندان کی جو بہو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا واقعہ اس سے اگلے والے واقعے میں آپ سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر کریں دل سے اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔ یہ چینل سجاد نظامی ورلڈ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اگر آپ چاہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ جب ہی چاہتے ہیں، جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی تو میری سپورٹ کریں گے، اور آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت کامیابی کا راز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ دوستو۔